اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں انسان ہیں، مختلف جگہوں پر آباد ہیں، ان کو ہدایت کے لیے ڈیفینیٹلی ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی آیا ہے۔ اور اس کو بیسکلی جب ہم اس بات میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا تخلیق کار کون ہے، ہماری یہ عقل یہ بات مانتی ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کائنات کو پرفیکشن ملی ہوئی ہے، یہ کسی انتہائی عقل مند طاقت نے، ایک انتہائی عقل مند نے اس کائنات کو یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ 2014 میں جب میری تعلیمات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو ایک بہت لمبا مناظرہ ہوا تھا فیس بک پہ، بک پر، اور جب ہم نے وہ بات چیت کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کو سٹرکچر ملا ہے، انسانی سٹرکچر، یہ آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے یا کسی اور نے دیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ خوبصورت سٹرکچر دیا ہے، جہاں بال ہیں وہاں بال ہیں، جہاں ناک ہیں وہاں ناک ہیں، جہاں آنکھ ہے وہاں آنکھ ہے، جہاں گردن ہے وہاں گردن ہے، آپ کے جو آرگنز بنے ہیں آپ نے تو ان کو نہیں بنایا ہے۔ یہ جو آپ کو پرفیکشن آپ کے سٹرکچر میں نظر آ رہی ہے، کیا آپ ان میں سے کسی ایک آرگن کی جگہ بدل سکتے ہیں؟ یعنی جو سینہ ہے وہ پیٹ کی جگہ لگائیں اور جو پیٹ ہے وہ سینے کی جگہ لگائیں تو کیا پراپر ورک کر سکو گے؟ جہاں آپ کا ناک ہے وہاں اگر آپ آنکھیں لگائیں اور جہاں آنکھیں ہیں وہاں ناک لگائیں، کیا آپ خوبصورت نظر آئیں گے؟ کیا پراپر ورک کریں گے؟ اور اس دلیل کے آگے مجھے پتہ ہے کہ وہ باشعور لوگ تھے اور انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ اسی طرح جو بھی علم آیا ہے، جیسے میں نے آپ کو آگے بھی کہا ہے، وہ ہمیں ہماری جو پہلی نسلیں ہیں ان سے ہی ملا ہوا ہے، اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس پرفیکشن کو دیکھتے ہیں، پھر جب کتابوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی کتاب آئی ہے اور اس میں جو ہمیں کتاب ملتی ہے جو ساری دنیا میں الحمد سے شروع ہوتی ہے اور ناس پر ختم ہو جاتی ہے، قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک میں کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس میں طرز فکر دیا گیا ہے، وہ پرفیکشن میں ہے۔ اور قرآن پاک پہلی کتابوں کو ریجیکٹ نہیں کرتی، ان کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ موجود ہے ان میں جو دوسری کتابوں میں تحریف ہوئی ان کو بتانے کے لیے۔ جو بھی بیسکلی کسی انسان نے تحریف کی ہے یا کسی انسان نے پرفیکشن میں نہیں لکھا ہوا، وہ خود میں خود ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری جو قوم ہے، اس کو جو اندھی عقیدت دی گئی ہے اور یہ جو اندھی عقیدت میں رہتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ حسن تقویم سے اسفل سافلین ہوئے۔ شعوری طور پر سٹرکچر تو ہمارا انسانوں جیسا رہا، لیکن جو ہمارے اندر نور و انرجی تھی وہ مغلوب ہو گئی۔ یہ پرابلم آ گیا ہے انسانوں میں، اور انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب ہے کہ جب پہلے انسان کو بطور خلیفہ بنایا گیا، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، تو ایک نے نہیں کیا، شیطان نے۔ اب اس کی بھی لوگ مختلف طرزیں کرتے ہیں، اور روحانی بندے کے پاس اتنا کہاں ٹائم کہ سوشل میڈیا پر کسی نے ایک کمنٹ کیا پھر اس کا جا کر فیس بک کھولے گا، اس کو کلک کرے گا، پھر وہاں جائے گا، وہاں پھر ایک کمنٹ لکھے گا۔ اس طریقے سے واٹس ایپ پر آپ لگے رہیں گے، کتنی دیر، گھنٹہ گھنٹہ، دو گھنٹے ٹائم ضائع کرے گا۔ جو حقیقی روحانی بندے جو پرفیکشن میں ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ وہ بچے، اب دیکھیں نا، آپ کے پاس ہے کھیل، ٹائم ہے آپ کے پاس بنٹے کھیلنے کے لیے، ادھر ادھر فضول کاموں کے لیے؟ اب آپ ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، جبکہ جو بچے ہیں چھوٹے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، کیونکہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں
جو سپریم کتاب ہے قرآن پاک وہ پرفیکشن میں ہے، وہ دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان میں جو غلط لکھا گیا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور جو ان میں صحیح لکھا گیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور قرآن پاک خود میں خود کمال ترین کتاب ہے، کمال ترین کتاب۔ یہ آگے ہم کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک پر انشاءاللہ تعالی لیکچرز شروع کریں گے، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو سپریم کتاب ہے یہ بیسکلی تمام باتوں کے جواب دیتی ہے اگر کچھ سمجھنے والا ہو۔ لیکن بدقسمتی سمجھیے ہمارے اس علاقے کی کہ ہم میں سے اگر آپ خود بھی تجزیہ کریں تو کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھا ہے، اور جب اس کے تراجم بیسکلی ہوئے بھی تو کسی انسان نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو ترجمہ ہے وہ ایک اتھینٹک طور پر کیا جائے اور ایک ہی کیا جائے۔ اگر کوئی لفظ بلفظ ترجمے سے ہٹنا چاہتا ہے تو کیوں ہٹنا چاہتا ہے، اور پھر کیوں کہ شروع سے ہی مسالک بن چکے تھے اور وہ آگے آگے آ رہے ہیں، تو لیکن جو اہل زبان ہے وہ موجود ہیں اور ترجمہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے کسی بریکٹ کے اندر تو بیسکلی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیوں آگے یہ ایکسٹرا لکھ رہے ہیں، آپ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ پاک نے اوپر عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا تو آپ کو کیا لکھنے کی ضرورت پڑی ہے؟ یہ سوال بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ اور یہاں دوبارہ کہہ لو، اس وقت موجودہ جو آپ کی سچویشن ہے، جو موجودہ آپ کی حالت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بچے مقروض ہیں یا نہیں ہیں؟ سمپل الفاظ میں بتائیے، آپ IMF کے مقروض ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا لوگ سو تشریحیں کریں، نہیں وہ انفرادی طور پہ نہیں ہے، اجتماعی طور پہ جو مرضی کرو، کیا تم اس ملک میں نہیں رہتے ہو؟ جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہو تو اگر ملک مقروض ہے تو ہم سبھی مقروض ہیں، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ ہم سارے مقروض ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سارے کی ساری لوگ جو ہیں وہ باحثیت قوم مقروض ہیں۔ کیا ہے؟ مقروض۔ تو اس کا مطلب کہ جو بھی ہمیں سکھایا گیا، جو بھی ہم نے علم لیا ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر ہے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں اللہ کے دوست ہیں تو ہم مقروض نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جب اسلام پھیلا تھا عرب میں تو عرب کے لوگ جو مقروض تھے وہ مقروض نہیں رہے تھے، وہ حاکم ہوئے تھے۔ وہ کیا ہوئے تھے؟ حاکم ہو گئے تھے۔ لیکن آپ مقروض ہیں۔ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تم مومن ہو، میں مسلمان ہوں، تم مسلمان ہو، لیکن یہ ہم کہتے ہیں کیا جو اللہ پاک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرائط رکھی ہیں ہم ان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مومن اور مسلمان تسلیم کریں، وہ مانیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہماری سب سے بڑی بدقسمتی، ہماری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی اس قرآن پاک کو سارے کا سارا ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا ہے۔ ابھی بھی کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ خود سے قرآن پاک نعوذ باللہ پڑھیں گے تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ معاف کرے، کیسی بات کرتے ہو یار تم لوگ؟ وہ جو حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ سے رہے گا، وہ حی و قیوم علیم الخبیر، تم اس کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہو اور تمہیں ہدایت ہی نہ ملے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ ایسی بات ممکن نہیں ہے۔ لیکن
جب جہالت زیادہ پھیل جاتی ہے اور تبدیلی کے لیے 1/10 کا ریشو ہونا چاہیے، یعنی ایک بندے کے مقابلے میں، ایک علم والے کے مقابلے میں اگر 10 جاہل ہیں تو جیت ہوگی۔ اگر جہالت زیادہ ہے تو دنیاوی طور پر نہیں جیت سکتے، اصول رہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے سارے کا سارا کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اور جو الٹ پلٹ باتیں لکھی گئی ہیں ان کو ریجیکشن خود ہی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک گروپ میں تھا، وہاں یہ عجیب طرح کی بات تھی کہ نہیں، یہ جو اہل زبان ترجمہ کرتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ تو اثر قلب پر نازل ہوا ہے، کسی ہمارے فلاں ہستی کے نازل ہو گیا، فلاں ہستی کے نازل ہو گیا۔ بھئی حد ہو گئی۔ بھئی عربی زبان کن کی ہے؟ عرب والوں کی۔ سرکار کہاں آئے ہیں؟ عرب والوں میں۔ جب سرکار نے عربی میں الفاظ بولے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ جو سرکار بولتے تو انہیں سمجھ آتی تھی۔ اب یہ عجیب سی لاجک ہے، صرف عجیب سی ان باتوں میں الجھانے کے لیے قوم کو۔ حیران کن بات، حیران کن بات۔ اب یہ جو پہلے باتیں وہ بند کمروں میں ہو جاتی تھیں، جو کہیں لے کر بیٹھا تھا، کو کہیں لے کر بیٹھا تھا، اب وقت ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ باتیں آپس میں کراس ہو رہی ہیں، اور یہاں جو باشعور انسان ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ کون سی بات پرفیکشن میں اور کون سی بات پرفیکشن میں نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، جیسے شیطان نہیں سمجھ پایا تھا جب اللہ نے کہا اس کو کہ سجدہ کر، یا تو حکم مان لیتا، یہاں پھر اللہ پاک سے رجوع کرتا، رہنمائی چاہتا کہ مالک ہے مختار کل، مجھ پر فضل کر دیجئے، مجھ پر رحم کر دیجئے، میری ہدایت کر دیجئے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ تو پکی بات ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ سے مدد مانگتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، شیطان کو ہدایت مل جاتی، اللہ پاک اس کو سمجھا دیتے، لیکن اس نے چاہا نہیں، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا، اور خود سے جواب دیا کہ میں اس کو اس لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسی چیز سے بنا دیتے جو آگ سے افضل ہوتی تو میں اس کو سجدہ کر دیتا۔ یہی ہے اس کا مقصد، یہی کہہ رہا تھا وہ۔ لیکن بات کیا ہے کہ رجوع نہیں کرتا، ہدایت نہیں چاہتا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب اس نے ورگلا لیا، آدم علیہ السلام نے بھی پہلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور بہکاوے میں آ کر پھل کھا لیا۔ اگر وہاں آدم علیہ السلام کہتے کہ مالک ہے مختار کل، یہ مجھے کہتا کہ اس کو میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اس پھل کو، تو اللہ پاک ہدایت کر دیتے۔ لیکن بعد میں کیا تو اللہ پاک نے رجوع کیا نا، دھیان کیا نا، آدم علیہ السلام کی طرف جب غلطی ہوئی، پکارا اللہ کو، تو اللہ نے دھیان کیا نا۔ تو یہاں پرابلم ہے، جب لوگ ہدایت نہیں چاہتے ہیں، خود اس کو کہتے نہیں ہیں اپنی بات پر، جب ہٹ درمی پر قائم ہو جاتے ہیں، پھر پرابلم آتا ہے۔ کاش لوگ یہ کہیں کہ پروردگار عالم ہے، زمین و آسمانوں کے مالک، ہمیں رہنمائی عطا کریں، اس سے رہنمائی چاہیں، وہ مختار کل ہے، وہ رہنمائی ضرور کرے گا۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے۔ تو ہم علم سیکھنے کے لیے زندہ انسان کے محتاج ہیں۔ کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کی زبان بھی سمجھنے کے لیے تو ہم محتاج ہیں نا، تبھی کتابیں کوئی دوسری جو کتاب ہے وہ ہمیں دے گی۔